یا فاطمتی یا سیدتی الفضل عباس علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء بلندتر صلوات اسدان امام مسلم کربلا ماتمداران طبیب کربلا ساکنان بزم معرفت دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم کریم خالق عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس کرے۔ بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مولا اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے بادشاہ کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار مالک کے قدموں میں نصرت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات سے قرآن مبارک کی سورہ مبارکہ ہود سے آیت کو لے کے بحث شروع ہوئی۔ وہ ہے جس نے خلق کیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اس کا عرش پانی پہ کھڑا تھا۔ اور پہلے دن سے مسلسل یہ بحث ہوتی رہی کہ خدا قرآن میں جو کچھ چھپا رہا ہے وہ 14 کے ذریعے سے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہووا کون ہے، یہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وہ 6 دن کون سے ہیں، اور وہ عرش کیا ہے اور وہ پانی کیا ہے۔ کوشش کی، بے شک وقت محدود تھا کہ کچھ بتیوں کو سلجھایا جائے، دہلیز معرفت میں کچھ سجدے ہوں، اور زبان دہلیز سیدہ پہ جو چاٹے جو گرد صحیفہ مودت کا کعبہ بن کے سینے میں آئے، ملائکہ اس کا طواف کریں اور وہ آپ تک پہنچے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہووا کون ہے، وہ زمین و آسمان۔ آج ہماری بحث ہے کہ وہ 6 دن کون سے۔ سرکار میں نے پہلے دن سے گزارش کی تھی کہ اگر کچھ بھی نہیں تھا، جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی زمین بھی نہیں بنائی، آسمان بھی نہیں بنایا، تو سورج اور چاند کا تعلق ہے آسمان سے۔ تو جب آسمان ہے ہی نہیں، گردش لیل و نہار ہی نہیں، تو پھر دن کیسے ہوگا؟ دن تو وجود میں آئیں گے جب سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، اس سے دن تصور کیا جائے گا۔ تو جب گردش لیل و نہار ہے ہی نہیں تو پھر یہ دن کون سے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری معرفت کے مطابق لفظ اور لیتا ہے،
نتیجہ اور دیتا ہے. خدا استعارہ اور لیتا ہے. یہاں لیل سے مراد رات کر لیا گیا, یہاں یوم سے مراد دن کر لیا گیا, یہاں الف لام میم سے مراد حروف مقطعات کر لیا گیا, یہاں فجر سے مراد نماز کر لیا گیا, یہاں ظہر سے مراد نماز کیا گیا. یہ ہم نے سارے ترجمے لیے ہیں اپنی سوچ کے مطابق, جبکہ خدا کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, خدا ہمیں پہنچانا کچھ اور چاہ رہا تھا. تمہید مکمل ہوئی. آؤ آج کی اس عشق کی نماز کی قیام کی پہلی آیت پڑھیں اور اپنی آج کی رکعت کو شروع کریں اور سجدے کی تیاری کریں. جتنی معرفت کا وضو کر کے آئے ہیں آئے دہلیز سیدہ پہ سجدہ کریں. میں پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں کائنات کے پیغمبر کی. حدیث پڑھوں گا اور چہرے دیکھوں گا کہ کون کون ٹٹول رہا ہے اور کون کون بول رہا ہے. حدیث بول کے رسول نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کہا علی کی مثال اس دنیا میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کی ہے. علی کی مثال امت میں ایسے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. یا رسول اللہ تو نے قدر کیوں نہیں کہا, رحمان کیوں نہیں کہا, یاسین کیوں نہیں کہا؟ لمبی لمبی اور بھی صورتیں موجود تھی, ذکر اور بھی بہت سا تھا. یہ قرآن میں تو نے سورہ توحید ہوئی کو کیوں چنا؟ اب میں نے دیکھنا کتنے چہرے ہیں جو صحیفہ مودت بنیں گی. جب پوچھا گیا تفسیر صافی میں امام صادق سے کہ مولا بتائیں کہ آپ کے نام نے جب یہ کہا کہ علی کی مثال ایسے ہے جیسے قل هو اللہ احد کی ہے, کسی اور سورت کی مثال کیوں نہیں تھی؟ امام نے فرمایا قرآن کی باقی 113 وہ صورتیں ہیں جس میں کہیں نہ کہیں مخلوق کا ذکر ہے, کہیں نہ کہیں مخلوق کا ذکر ہے. یہ واحد صورت ہے جو شروع بھی توحید سے ہوتی ہے, ختم بھی توحید میں. اب ہاتھ اٹھنا چاہیے اس بندے کا. یہ شروع بھی توحید سے, یہ شروع بھی توحید سے, ختم بھی توحید سے. آسان کروں, نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں اور پہنچانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے, جتنا فرق باقی صورتوں میں اس صورت میں اتنا بندوں میں اور علی میں. جیسے صورتیں مخلوق کا ذکر کر, علی کے ہاں ذکر ملے گا تو صرف توحید. یہاں صرف توحید ہے, یہاں شروع بھی توحید ہے. ہوگا وہ اللہ, وہ آحد ہے, وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, کس کی جرت ہے اسے جنے, کون ہے جو اس کا بیٹا کہلائے, اس کا کوئی کف نہیں ہے. دو علماء موجود ہیں مجلس میں, ان کی معرفت کا سہارا لے کے یہ طالب علم اور ماتمی آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے. قرآن نے توحید کی صفت بیان کی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے, خدا وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے, خدا وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کتنے ہاتھ اٹھے اور کتنے چہرے جھکائیں گے. خدا نے سورہ توحید میں رحمان کی صفت بتائی ہے. اللہ وہ ہوتا ہے جس کا کف کوئی نہیں ہوتا. جا پوری تاریخ اٹھا کے مجھے جھوٹے مورخ کی حدیث ثابت کر, نبی نے کسی کے لیے کہا ہو, صرف علی کے لیے کہا, علی تو نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اگر زہرا نہ ہوتی وہ بھی کفر بنا ہوتا. یہ بھی کفر بنا. توحید بچ گئی حجاب زہرا سے. بچا گئی چادر زہرا. اگر یہ حجاب نہ ہوتا, اگر درمیان میں یہ نہ اترتی,
ہوگا آہد کے درمیان جو اللہ کا پردہ بچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 2 دن لگا کے تفسیر مکمل کی ہے. کوشش کی ہے احسن طریقے سے جتنے سجدے ہوں وہ معرفت کے مطابق ہونے چاہیے. میں نے ثابت کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ نقطہ با یہ تو سیاہ گھر کے بچے کو بھی یاد ہے وہ علی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا یہ اللہ کا اسم ہے یہ بھی علی ہے. ایسا ہی ہے بسم اللہ اللہ ابھی بعد میں ہے پہلے نقطہ ہے پھر اسم ہے پھر اللہ ہے. نقطے اور اسم کے درمیان بھی ایک چیز ہے. نقطہ میں اور اسم کے درمیان بسم اللہ نقطہ ہے نقطہ با ہے. نقطہ ہٹاؤ با پڑھ ہی نہیں جاتا. قرآن کی مجھے وہ آیتیں دکھا جن میں نقطہ نہ ہو. کوئی سورت دکھا جو بغیر نقطے کے ہو. کوئی آیت دکھا جو بغیر نقطے کے ہو. قرآن میں خدا نے جگہ جگہ نقطہ لگا کے دشمن ولایت کو مجبور کر دیا. اب نماز میں پڑھنا تو قرآن ہی ہے نا. میں نے جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں شاید ابھی آپ اس امور میں نہیں بیٹھے. خدا نے جگہ جگہ نقطہ لگا جگہ جگہ خدا نے نقطہ لگا. خدا نے کہا پڑھو گے تو قرآن ہی تو دماغ سے نہیں نکال لے گا دل سے نکال لے گا. نماز پڑھنی تو میری ہے تو نکال رہا ہے تو میں کیسے نکالوں. تم نقطہ پڑھ لے گا علی نقطہ بن کے آئے گا. یہ جو نقطہ ہے یہ چھپا ہوا ہے. یا تو کوئی شیعہ اٹھے نا تردید کرے کہ نقطہ علی نہیں ہے. نقطہ ہے میرا بادشاہ ہے با کے نیچے ہے ہٹاؤ. یہ با پڑھی نہیں جاتی. خدا نے کوئی آیت نہیں چھوڑی جہاں نقطہ نہ رکھا ہو. علی صاحب نقطہ تھا تو علی نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے یہ واحد علی ہے جس نے بغیر نقطے کے خطبہ دیا. آج تک عام ٹکرے مار کے علم کے دروازے پہ کہ ہم نقطے کے بغیر کوئی ایک جملہ مکمل کر کے دکھائے. یہ واحد علی تھا جس نے نقطہ ہٹا کے ایک جملہ نہیں 2 جملے نہیں علی نے پورا خطبہ بغیر نقطے کے بتا کے دنیا کو بتا دیا. جب نقطہ خود بول رہا ہو پھر نقطے کی ضرورت ہے. پھر ضرورت ہے نقطہ نہیں. بسم اللہ ہر آغاز میں ہے سورہ توبہ میں نہیں. یہ ہے سورہ برات لعنت والی سورت. ہاں ترجمہ کرو. سورت کا لفظی ترجمہ یہ ہے تبرے والی سورت. اللہ کر رہا ہے نبی کو حکم دے رہا ہے نبی علی کو بھیج رہا ہے. بندوں نے کہا یا رسول اللہ بہت جگہ پہ آپ نے ہماری جوان مردی بھی آزمائی ہے. یا رسول اللہ کیا یہ سورت کی تبلیغ کے لیے ہم نہیں جا سکتے. رسول نے کہا جس نے جانا ہو بے شک سوچ کے لے جائے لیکن یہ یاد رکھنا اس میں لعنت ہے اس میں لعنت ہے اس میں لعنت ہے. اور لعنت چہرے نہیں دیکھا کرتی کہ کون لے کے جا رہا ہے. یہ کبھی کبھی پڑھنے والے کے اوپر بھی چلی جاتی ہے. علی سے کہا علی تو اٹھا لیکن علی یہ کوشش کرنا حکم پروردگار ہے کہ یہ سورت علی لے کے جائے گا لیکن علی بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ خود علی جا رہا تھا خود بسم اللہ جا رہی تھی خود وجود جا رہا تھا. جب وجود جا رہا ہو پھر لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر بسم اللہ آ جاتی اور علی لعنت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا پھر لعنت میں کون آتا. سورت کا آغاز
کا لعنت کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ والے کام کون کرتا ہے. جو اللہ کہے کون دیکھے گا اس کو؟ خود امیر المومنین دیکھے گا. سرکار وقت بڑا مختصر ہے اور وضاحت آج مکمل ہوگی. بسم اللہ نقطہ ہٹاؤ با کی پہچان نہیں. اس کا مطلب کہ با حجاب ہے نقطے کی وجہ سے. کیا بات. اس اور نقطے کے درمیان حجاب ہے. اگر یہ حجاب نہ ہوتا نقطہ اللہ ہوتا. کیا بات. واہ واہ واہ. سر نہ ہلاؤ. کیا بات. کیا بات. کہا مذہب آل محمد کا یہاں سر ہلانے سے عبادت ٹوٹ جاتی ہے. یہاں منہ میں نہیں ہوتا, یہ ایسے بھی نہیں ہوتا, یہاں زبان سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ حجاب نہ ہوتا تو نقطے کو روکتا کون؟ واہ واہ. اب نا پہلے دن سے میں نے شارٹ کٹ تو مارا ہی نہیں کہ یہیں پہ جملہ کہہ دوں گا. میرا مجمع بہت انتہائی محترم ہے, یقین کرتا ہے میں اب بھی کہہ دوں گا یہ پھر بھی مان جائیں گے, لیکن دلیل وزنی دینے لگا ہوں. تم مانو گے شاید کچھ چھپا ہوا منکر ہو اور وہ انکار کرے کہ سمجھایا تو ہے ہی نہیں. اب یہ حجاب میں سمجھانے لگا ہوں. یہ حجاب کون ہے؟ ایک دن خدا نے اس حجاب کی عملی تصویر دکھائی, اسے بلا لیا. کیا بات. واہ 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 واہ. ثم فتد اللہ, اس نے ایک منزل دنف پہ اسے روک لیا, ایک مقام پہ روکا. یہ مقام کعبہ قوسین سے آگے تھا. کعبہ قوسین سے آگے اس جگہ پہ اسے روکا گیا جسے کسی جگہ پہ نہیں روکا. سنیے گا, سن کے بولیے گا اسے یہاں کیوں روکا. میں بچوں کے لیے آسان سی مثال دینے لگا ہوں. پاکستان اور بھارت کی, پاکستان اور انڈیا کی ایک سرحد ہے. دو سرحدوں کے درمیان ایک تھوڑی سی جگہ ہے زمین, وہ نہ پاکستان کی ہے نہ وہ انڈیا کی ہے, وہ منزل دنگ ہے. وہ ادنا ہے. وہ اس لیے کہ وہ نہ ان کی ہے نہ ان کی. یہاں سے گزرو گے تو ان کی سرحد آئے گی, وہاں سے آؤ گے تو جو دو سرحدوں کو آپس میں ملنے نہ دے. یہ منزل تھی وجود کی, یہ منزل تھی امکان کی. جب اس نے پرواز شروع کی, اس نے بستر چھوڑا, اس نے چادر چھوڑی, یہ ہوا کو چیرا, یہ فضا سے نکلا, یہ خلا میں اٹھا, یہ آسمان اول کو پار کر گیا, آسمان دوم کو پیچھے چھوڑ گیا, آسمان سوم کو اپنی جوتیوں کے نیچے رونتا ہوا, آسمان چہارم پہ عیسیٰ کو کچھ کلمے سکھاتا ہوا, آسمان پنجم پہ مسکراتا ہوا, ساتویں آسمان سے گزرتا ہوا, حجاب الحمد سے گزرا, حجاب رحیمیت سے گزرا, حجاب رحمانیت سے گزرا, حجاب مشیت سے گزرا, حجاب قدرت سے گزرا, حجاب عطا سے گزرا, حجاب حسن سے گزرا. ان حجابات سے گزرتا گزرتا جب کعبہ قوسین کی منزل پہ گیا, کعبہ قوسین کی منزل کو جا کے جب یہ ادنا کی منزل پہ آ گیا, جب وجوب اور امکان ملنے والے تھے, جب وجوب اور امکان ملنے والے تھے, مجھے نہیں پتا کتنے بندے فرض میں رہیں گے اور کتنے عرض میں جائیں گے. جب وجوب اور امکان ملنے والے تھے اس وقت توحید کی آواز آئی, اے علی میں نے تجھے عین اللہ بنایا, تجھے وجہ اللہ بنایا, تجھے لسان اللہ بنایا, تجھے جنب اللہ بنایا, تجھے قدرت اللہ بنایا, تجھے کنز اللہ بنایا. دیکھ وہ کہیں بھی نہیں رک رہا, وہ وجوب کی منزل پہ آ گیا ہے. اے علی جلدی آ تاکہ وہ رک جائے, میں چھپ جاؤں.
باہر آئی ظاہر ہو تاکہ وہ رکے میں چھپوں. پھر علی نے پوری مقام رسالت کو ایک ہی ہاتھ سے روکا. یا میں آسان کر دیتا ہوں, خود توحید نے اپنے ہی ہاتھ سے روکا. وہ چھپ گیا, یہ رک گیا. وہ جس میں چھپا تھا وہ تھی اس کی مشیت. علی تھا ارادہ. ارادہ ہوتا ہے جسے پہلے دن کی تقریر یاد ہے. اب مجھے بار بار وہ کسی تقریر میں دہرانے جسے پہلی تقریر یاد ہے. ارادہ ظاہر ہوتا ہے مشیت سے. پہلے مشیت ہوتی ہے پھر ارادہ. میں پہلے یہاں سوچتا ہوں کہ اگلا جملہ یہ کہنا ہے, کیا بات, پھر جملے کا ارادہ اور پھر وہ جملہ ظاہر. پہلے مشیت پھر ارادہ, پہلے مشیت پھر ارادہ, پہلے مشیت پھر ارادہ. اب تو نے فرشی مولویوں سے علی سنا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ کبھی عرش میں رہنے والے علی کے بیٹے سے علی سنا ہوتا, پھر تیری سمجھ میں علی کی معرفت آتی. تو زمین پہ بیٹھنے والے سے صدقہ خوف سے تو علی سنتا رہا. آج ہم سے پوچھ رہا ہے کہ علی یہاں تک بڑھنا چاہیے, یہاں تک نہیں جانا چاہیے. علی کے فضائل میں آگے نہ جاؤ. مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, مشیت پہلے ہوتی ہے, ارادہ بعد میں ہوتا ہے. نبی نے صرف سید اور علی کا عقد یہاں پہ پڑھا ہے, عرش پہ خود توحید نے پڑھا ہے. توحید نے علی اور زہرا کا عقد پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا, آج میری مشیت میرے ارادے سے مل رہی ہے. مشیت ہے زہرا, ارادہ ہے علی. خدا کرتا ہے یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مشیت کر رہی ہے. جب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے, عادت جاری مشیت کہتی ہے کون. یہاں چلے گئے فضائل سننے والے. میں صرف انہیں ظاہر کرتا ہوں, باقی جو بھی ہوتا ہے مشیت سے ہوتا ہے. ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی ہاشم وزیری نے, میرے بھائی محمد نے اعلان کیا انشاءاللہ اگلے سال دن مجلس ہوگی. اللہ کی مشیت نے اگر چاہا. جو ہو رہا ہے یہ مشیت ہے. مشیت کی عملی تصویر دکھا دیتا ہوں, کوئی بندہ یہ نہ کہے ممبر کی بلندی پہ تھا, ہم نے رائے کی مہمان تھے اس لیے ہم نے ٹوکا نہیں. مشیت ظاہرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دروازے پہ آ کے فرشتے نے کہا تھا کہ انا خیاط الحسنین, حسنین کا تشریح. آپ فرشتے سے کس دروازے میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے؟ تجھے نہیں پتا اندر بیٹھی فضا بھی معرفت کا سمندر ہے. اسے بھی پتا ہے کہ تو جبریل ہے اور تو دروازے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا میں تبصی ہوں. اسے کہا میں عرش کے قانون کیسے بدل دوں؟ جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا تھا ترزی کے پاس ہے. یہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے. لہجہ کون بول رہا, مشیت رب بھی بول رہی. حق بنے تو ہاتھ اٹھاؤ نا, حق بنتا ہو فضا
پھر ہاتھ اٹھے. تائید ہو تو پھر ہاتھ اٹھنا کیا چاہیے. بات، کیا بات. مقابلے کروا رہے اس کر کے. قرآن منبر پہ لے کے یہ بڑا منبر پہ قرآن لاؤ. قرآن کہتا میں شفا ہوں، میں رحمت ہوں، لیکن صرف مومنین کے لیے. قرآن کہہ رہا میں شفا ہوں، رحمت ہوں، صرف مومنین کے لیے. ظالم میرے قریب ہے سوائے خسارے کے میرے پاس کچھ نہیں. کافر آگے میں پھٹکار دوں گا. سبحان اللہ. ظالم آگے میں گھاٹا دوں گا. شفا دوں گا صرف مومن کو. رحمت دوں گا صرف مومن کو. جملہ نہیں دینے لگا، پھیپڑا اور کریجہ نکال کے تیری ہتھیلی پہ رکھنے لگا اور فیصلہ مجمع میں چھوڑتا ہوں کہ مقابلہ تو دنیا سے کرواتا ہے. قرآن کہتا ہے میں شفا صرف مومن کو دیتا ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. جو راہب حسین سے بیٹے لینے آیا، راہب مومن نہیں تھا، راہب اللہ کو نہیں مانتا تھا، راہب نصرانی تھا. حسین نے ساتھ دے کے بتایا وہ مومن کو دیتا میں ہر کسی کو. سمندر کا کام ہے پانی دینا. حسین قرآن تو کہتا ہے میں صرف مومن کو شفا دیتا ہوں. حسین کہتا جاہل تجھے کس نے کہا تھا تو قرآن کا موازنہ میرے ساتھ ہے. اگر تمہیں قرآن کی آیت کا موازنہ دینا، قرآن شفا دیتا، میرے شہر کی مٹی بھی شفا دے دیتی. جسے تو قرآن شفا کہتا ہے میرے شہر کی مٹی بھی کھا کے شفا. قرآن پتھر کو تر بناتا ہے، حسین بندے کو ہور بنا لیتا ہے. حسین نے اپنے 72 کو اسم اعظم بنا دیا تھا. مجھے حسین کی عزت کی قسم جو کربلا میں 72 کھڑے تھے. حسین شہید نہیں بنا رہا تھا، حسین اسم اعظم بنا رہا تھا. مجھ سے نہیں پتا اگلا جملہ کون وصول کرے گا، کرو یا نہ کرو، میں منبر سے تمہیں دینے لگا ہوں. حسین کربلا میں مجاہد لے کے آیا تھا، قیامت تک کے مشکل کشا لے کے آیا تھا. حسین قیامت تک کے حاجت روا لے کے آیا تھا. حسین اپنے بحر کرم سے نہریں نکال رہا تھا. سمندر ہر شہر کے قریب سے نہیں گزرتا، کوئی نہ کوئی نہر تو گزرتی ہے. حسین
آواز نہ آ سکے تم حبیب سے مانگ لینا، تم جون سے مانگ لینا، تم زہیر سے مانگ لینا. سبحان اللہ، واہ بے شک. تو حسین سے آتا ہے، تو حسین کے 72 کا مقابلہ کر. 2 محرم کو پہنچا ہے حسین کربلا میں، سال کو ہوا پانی بند، 3 دن تک حسین کے خیموں میں پانی نہیں رہا. آج جو مولوی ٹکے ٹکے کا مولوی اٹھ کے پھونکتا ہے حسین کو، رکھ اس کے سر پہ قرآن. 3 دن خیمہ حسین میں جب پانی نہیں تھا، حسین تو معصوم تھا. اب سر نہیں ہلانا، اب یوں تائید نہیں کرنی مجھے تمہارے چہرے چاہیے، تمہارے ہاتھ چاہیے. حسین تو نبی کا بیٹا تھا، اولاد ہاشم معصوم تھی، حسین کا خاندان معصوم تھا. جو پیچھے ہیں ان میں کوئی حسین کے اونٹوں کو پانی پلانے والا تھا؟ کیا بات، کوئی سامان لانے والا حبشی تھا، حسین نے ساتھ بٹھا لیا. یہ سارے کے سارے نوکر تھے، غلام تھے. 72 کو پوچھنا تو صحیح یہ کون تھے؟ چھپے ہوئے قبیلوں کے لوگ تھے. حسین کے ساتھ صرف مس ہوئے تھے. 3 دن تک خیمہ حسین میں پانی نہیں آیا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. 3 دن حسین کا لشکر نمازیں بھی پڑھتا رہا، حسین کا لشکر قرآن بھی پڑھتا رہا، حسین کے ساتھی سجدے بھی کرتے رہے. جب پانی نہیں تھا وضو کہاں سے کرتے رہے؟ اگر تو کہے گا تیمم کرتے رہے. مجھے حسین کے 72 کی قسم ہے، حسین کے ساتھیوں کو صرف تیمم کی بھی ضرورت نہیں تھی. جن کی روحیں پاک ہو ان کے بدن پاک ہو. ان کے جو نام ہیں، جو ان کے اسماء حسنہ ہیں، حقیقی اسم کسی کو خبر نہیں. یہ ممبر کی بلندی سے پوری ریسرچ اور تحقیق کے بعد 14 کے حقیقی اسم کوئی نہیں جانتا. بس یہ کہہ دیا ہم سارے ہی محمد، ہم سارے ہم نام رکھتے ہیں خاندان کی پہچان کے لیے، عقیدے کی پہچان کے لیے.
नाम नासिर अब्बास हो तो लोग मजहब नहीं पूछते, वाह बेशक, वाह पूछते नहीं जरा अकीदा क्या गुलाम बात, हुसैन, गुलाम अब्बास, हाय हाय गुलामपुर, हाय लोग पूछते नहीं जरा अकीदा। बेशक, नाम मजहब की पहचान है, क्या बात, इनके नाम उसकी पहचान है। हाय हाय वाह क्या बात, अब इनके अस्माए हुस्ना कितने, क्योंकि अब जो जाहिर करना है कि मशीयत नहीं करना है। क्या बात, मशीयत मैंने आपके सामने थोड़ी सी बहस, लेकिन कामयाब बहस हुई, आपने साथ दे दिया, ज़हन मिल गए, हम इस नतीजे में पहुंच गए कि मशीयत परवरदिगार है सैयदा। अब जो जाहिर होना ये होना है मशीयत से, क्योंकि ये पर्दा है, वाह इधर है तौहीद छुपी, तौहीद अपनी पूरी ताकत दे रही है इसे, वाह ये आगे बांट रही है, वाह ये बांटती ना तो उम्मे अबीहा ना होती। हाय 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 वाह 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 क्या बात, वाह वाह वाह, वो वहां भी छुपे तो इसकी चादर ढूंढता है, वाह ये यहाँ छुपे हाय 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 चादर ढूंढते। ये वहां इसके हिजाब के पीछे छुपे तो यहाँ वालों को नहीं पता चलता कौन, ये यहाँ इसकी चादर के नीचे छुपे वालों को नहीं पता चलता इमरान भाई यहाँ। हाय हाय इसका हाय मतलब है कि जो नजरें रोक लेती है, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, जहाँ नजर में ताकत ही नहीं। वाह आज तक एक बंदा उठ के कहता जी मिंबर से कह दिया कि आगे अल्लाह देखा जा सकता है, अली ने अल्लाह देखा है, कितना बड़ा झूठ बोल दिया, और आगे मातमी बैठे थे, मवाली बैठे थे, नारे मार दिए। तो तूने दुआए अरफा नहीं पढ़ी? दुआए अरफा पढ़, मशहूर तरीन दुआ है हुसैन की। हुसैन की दुआए अरफा में गुलाम हाशिम भाई बैठे हैं, मेरे भाई जैदी साहब बैठे हैं, महदी जैदी साहब, हैदर मेहदी। दुआए अरफा में हुसैन ने मैदान अरफा में खड़े होकर काबा की तरफ देखेगा, हुसैन ने कहा कौन कहता है कि तुझे देखा नहीं जा सकता? अगला जुमला हुसैन का क्या? हुसैन ने कहा अंधी हो जाए वो आंखें जो तुझे न देखें। हाय 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 वाह अंधी हो जाए वो आंखें वाह वाह जो तुझे न देखें। वाह हुसैन ने बताया कि वो नजर आ सकता है, हाय 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 देखने वाली आंख को ओहो पहचान लेके किसके जरिए से नजर आता है, क्या बात, वाह 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 किनसे नजर आता है? ये है मशीयत, यहाँ है तौहीद। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हर मजलिस में कह रहा हूँ, हम अल्लाह के रूल करते हैं। बेशक मेरा दिमाग खराब है कि मैं अली को अल्लाह कह के अली पे एक अकीदा कायम करूँ। मर्जी है कोई मैं कह दूं अल्लाह के पास, इसका मतलब है कि एक अकीदा कायम हो गया, इसका मतलब मैं समझ गया। अब जिसने अल्लाह कहा उसकी मजबूरी थी कि उसके पास बुलंदी की आखिरी हद का नाम अल्लाह था। हाय 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 वाह मैंने अल्लाह कह दिया, मैंने आखिरी बुलंदी को छू लिया। अली वो है जो किसी भी बुलंदी पे नहीं होता। क्या बात, वाह इस मशीयत ने सब कुछ जाहिर किया। अब इस जो भी जाहिर होना है वो जाहिर होना है इस मशीयत से। अब इनके अस्मा जो थे वो उनके अस्मा जो हैं वो जो नाम है, अब इनमें जो मुकर्ररात हैं जो बार बार आ रहे हैं उन्हें हम हज़फ करेंगे, क्योंकि ये कानून कलाम है तो मुकर्ररात को गिरा दिया जाता है, हम उन्हें हज़फ करेंगे। मशीयत तो खुद जाहिर कर रही है, मशीयत है जनाबे सैयद। दुआ आपने मेरी सोचों से बढ़ के दी, वाह मुसलसल मुझे अब ये 20वीं मजलिस है यहाँ पढ़ते हुए, 10 दिन अशरा होगा और 10 दिन ये, और ये आप लोगों की मोहब्बत है, वरना 10 दिन मुहर्रम के अलावा नासिर भाई बंदे को दोबारा बंदे इश्तिहार में भी नहीं देखते। इसे मुसलसल 10 दिन सुन लिया जाएगा, बंदे कहते हैं बड़ा सुन लिया, बस ठीक है फिर सही इंशाल्लाह। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने इस मौके को इतनी मोहब्बतों से नवाजा। अब जो भी ज़ाहिर होगा ये मशीयत से, मशीयत जाहिर कर रही है। पहला इसमें मुबारक
خود محمد ساتھ دینا اب نعرہ ہوئی اب ساتھ دینا دوسرا اسم مبارک سجاد بن علی تیسرا اسماعیل حسنہ حسن چوتھا حسین آگے آ گیا پھر علی یہ آ چکا ہے محمد آ چکا ہے جعفر 5 ہو گئے موسیٰ 6 ہو گئے علی آ چکا ہے محمد آ چکا ہے علی آ چکا ہے حسن آ چکا ہے آخری کا اسم بھی وہی جو پہلے کا آ چکا ہے کتنے بنے 6 دنوں میں بنا ہے کہاں رہ گئے وہ بندے جو نتیجہ سننے کے لیے آئے تھے کہاں رہ گئے وہ ہاتھ جو نتیجے میں اٹھنے تھے پھر جو کچھ بھی بنایا ان 6 نے بنایا کیونکہ اس نے کہا کہ ان میں سے ایک ظاہر کرتی ہے اور ایک ظاہر ہو کے بھی چھپا ہوا ہے واہ کیا بات واہ اس نے اپنی 2 چھپی ہوئی صفتیں اس نے ساری ان کو دی رازق ہے صفتیں عادل ہے انہیں دے کریم انہیں مالک انہیں صرف گنتا جاؤں 3 راتیں گزر جائیں گی جتنی بھی صفات تھی اسے ساری انہیں دے ایک تھی چھپا ہوا تھا ظاہر نہیں ہوتا اس نے یہ بھی اپنے پاس ہی رکھی سبحان اللہ واہ ایک سیدہ کو دے دی ایک آخری کو دے دی واہ سبحان اللہ واہ کیا بات اب یہ جو قرآن استعارہ لے رہا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین خلق السماوات والارض فی 6 ایام 6 دن میں یہ زمین اور آسمان بنے آسمان کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ترجمہ نہیں ہو گیا یہ 6 دن اور زمین چلے 6 دن آپ نے اپنی معرفت کے مطابق ترجمہ کر دے گا یہ 6 انہی کے اسماء مبارکہ ہیں جو مشیت سے ظاہر ہوئے تھے اور پہلی بار یہ اسم ظاہر ہو گئے تھے تو خدا نے پھر انہی سے کہہ دیا تو پھر یہ زمین اور آسمان کا چکر کیا ہے یا تو ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھنا چھوڑ دو اگر حدیث قصہ پڑھتے ہو تو کبھی عربی کے علاوہ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ لیا کرنا دل پہ ہاتھ رکھنا غازی کے علم کے نیچے بیٹھنا اور عباس سے معرفت کی بھیک مانگنا اور پھر حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھنا جب چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو پھر خدا نے کہا تھا میں سورج نہ بناتا اگر تم نہ ہوتے میں چاند نہ بناتا اگر تم یہ ترجمہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے بنائے تمہیں ان کی کیا ضرورت ہے محبت میں نے تمہاری محبت میں بنائے واہ 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 سبحان اللہ بندہ مجلس کرواتا ہے محبت میں اور پھر دل ہوتا ہے کہ مومنین آئیں گے شامیانہ ہونا چاہیے کیا بات بیٹھے کے کہاں نیچے قلیل ہونا چاہیے بہتر کھانے کا انتظام ہونا چاہیے بہتر پانی ہونا چاہیے خدا نے کہا میں نے تو صرف تمہیں ہی ظاہر کیا تھا پھر میں نے چاہا تم نے زمین پہ جانا ہے کوئی آسمان تو ہونا چاہیے تمہیں چلنے کے لیے کوئی پاک زمین تو ہونی چاہیے پھر جو کچھ بنتا رہا پھر تم محبت میں بنا تمہارے لیے نہیں کیا بات تمہاری محبت میں اصل یوم یہ ہے ابھی کوئی بندہ شک کرے گا میں مشکل کتاب میں بڑی سوکھی کتاب کا حوالہ دینے لگا مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات شیخ عباس قمی کی ہر شیعہ نمازی کے گھر میں موجود ہوگی اس کا پہلا باب کھولنا اس میں لکھا ہوگا ہر دن کی نماز ہر دن ایک معصوم کے ساتھ لکھا سبحان اللہ ہفتے کا دن ہوگا تو پیغمبر کی نماز پڑھو ٹھیک ہے اتوار کا دن ہے علی کی نماز ہے اس کا مطلب کہ دن کے نام ہمارے لیے اصل میں یہ ہے آخری ہے جمعہ اور میں پہلی 2
مجلسوں میں بار بار اپیل کر چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ سورہ جمعہ میں یہی کہا جاتا ہے جب تمہیں جمعہ بلائے اسے آنے لکھا وہ یہ پڑھا ہوا ہے قرآن لیا ہوا ممبر پہ، جب تمہیں جمعہ بلائے پھر دوڑو جمعے کی طرف، خرید و فروخت چھوڑ دو، جمعے کی طرف دوڑو۔ میرے مالک تو نے تو قرآن میں کہا ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ وقار سے چلو، عزت سے چلو، احترام سے چلو، عبادت کے لیے جاتے ہوئے تمیز اور تہذیب سے جاؤ۔ کبھی تم نے بھاگتا ہوا مسجد میں آتا ہوا نمازی دیکھا ہے؟ بھاگتا ہوا مولوی کے پیچھے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو، مولوی صاحب کہ کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، شٹر نیچے دوڑ لگاؤ۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ، وہ تو کہہ رہا ہے وقار سے چلو، عزت سے چلو، احترام سے چلو۔ لیکن جب یہ حکم آئے فرمایا جب تمہیں جمعہ بلائے سوچنا نہ دوڑ پڑنا، سوچنا نہ دوڑ پڑنا۔ پوچھا گیا امام سے مولا یہ کون سی نماز ہے جس کے لیے دوڑنے کا حکم دیا؟ خدا تو دوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ فرمایا اس سے مراد جمعے سے ہمارا آخری بیٹا ہے، جب کعبے میں اذان دے گا سوچنا نہ دوڑ پڑنا۔ کیونکہ آواز توحید بلا رہی ہے، لہجہ پروردگار بلا رہا ہے۔ قانون دے رہا ہوں آخری مجلس میں، توڑ دو تمہاری مرضی، سنبھالو تمہاری مرضی۔ قانون ہے کہ بندے سوچتے ہیں کہ ابلیس کا کس پہ بس چلتا ہے کس پہ نہیں چلتا، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں کہ گمراہ کرنے آتا ہے، لیکن لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جس سے ابلیس بھاگ جائے اور ہمارے اوپر اس کا بس نہ چلے۔ معصوم سے کہ بندے نے پوچھا تھا کہ مولا ابلیس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھ پہ ابلیس کا حملہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا زیادہ تہمت کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دل میں سوچنا اگر علی چھوٹا لگنا شروع ہے سمجھ لینا ابلیس کا حملہ، مجھے نہیں پتا کون بتا خدا سنے کے لیے۔ اگر تمہیں علی چھوٹا لگنا شروع ہو جائے، اگر تم علی پہ شک کرنا شروع کر دو، اگر تم 14 کو سوچنا شروع کر دو، پھر سمجھ لو کہ حملہ ہو گیا۔ اور میرا بھولا مجمع ابلیس بتا کے نہیں آتا میں ابلیس ہوں، یہ روپ بدل کے آتا ہے، یہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، بیگانے کے روپ میں بھی آتا ہے۔ محتاج ہوں تو صرف حسین ابن علی، تنخواہ نجف سے آتی ہے، کھانا مشہد سے آتا ہے۔ میرے گھر بیٹھے بچوں کا رزق نہ تم بانٹتے ہو نہ تم بند کر سکتے ہو، دیتا بھی وہی ہے، مانگنا بھی اس سے ہے، لینا بھی اسی سے ہے۔ یہاں نہیں ہوگا تو کہیں اور جا کے فکر یہی ہوگی، بات یہی ہوگی، پیغام یہی ہوگا۔ ابلیس جب بھی سامنے آئے، آج نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ابلیس آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ نے ممبر سے کہہ دیا روح بدل کے آیا، بھیس بدل کے آیا، ابلیس کو آ کے بتاتا ہے کہ میں ابلیس ہوں، ابلیس تو حملہ کر دیتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آنے والا ابلیس ہے کہ بندہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، تم ہر دنیا کے بحث میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، تمہیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ آصف علی تمہیں پیغامہ دے کے جا رہا ہے، اگر تمہارے سامنے چوپی آئے تم علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دینا، اس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا مومن ہے، چل جائے سمجھ لینا ابلیس آیا۔
ولایت علی تو لمحہ نہیں لگاتی، بندہ بھی کھول دیتی ہے، شجرہ بھی کھول دیتی ہے. کیا بات، واہ جی واہ، 7 شجرے میں نے بندوں کے چہروں سے پڑھے. سبحان اللہ، واہ کیا بات. سیدوں امیر نے کہا تھا کہ الانسان تحت اللسان، انسان زبان کے نیچے چھپا ہے، بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا ہے. انسان بولتا ہے تو انسان ظاہر ہوتا ہے، انسان بولتا ہے تو انسان ظاہر ہوتا ہے. میرے مولا مجھے فتنوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میرے مولا مجھے وہ بندہ بہت منحوس لگتا ہے جب میں تیرا فضائل پڑھتا ہوں، اس کے چہرے میں عجب سی جلن آتی ہے. میرا بادشاہ یا تو میری آنکھیں اس چہرے پہ پڑے ہی نہ، یا پھر اس فضائل کے جملے کو ہر مومن کے چہرے تک جانے دینا. فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، بولتا ہے تو انسان ظاہر ہوتا ہے. چٹائی پہ بیٹھنے والے مولوی سے پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ بندہ بولے تو بندہ ظاہر ہوتا ہے، جو بولے تو توحید ظاہر ہے. وہ علی کیا ہے؟ جس کے بولنے سے توحید ظاہر ہے. سبحان اللہ. دور خطرناک آ گیا، اپنوں میں ابلیس آ گیا. دشمن حملہ بدلے تم تیاری بدلے. واہ کیا بات. ہر وقت محاذ پہ کھڑے ہو. ہماری مجبوری ہے، ہم ممبر پہ تقریر کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گھنٹے کی تقریر لوگ ہو جاتی ہے؟ مجھے مولا کی عزت کی قسم فتوے، بحثیں، تنقیدیں، گالیاں، پاکستان میں ہوں پرچے، عدالتیں، کچہریاں، ایجنسیاں اتنے پنجروں میں بند ہو کے کرتے ہیں تمہارے ادھر. ہائے 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 پھر فضائل امیر المومنین. جیو جیو ہزاروں سال. زندگی واہ اس نے دی ہے مجھے. کیا بات. ہماری مجبوری ہے، ہم اندر کا ابلیس برداشت نہیں کر سکتے. ہائے ہائے ہائے. شریعت کا مسئلہ پھر کا کروں گا کہ اللہ ہاشم وزیر صاحب بیٹھے ہیں، اس گھر سے زیادہ کس کی علمی خدمات ہیں؟ کتا کنویں کے اندر گر جائے پانی نہیں نکالتے. ہائے 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 کیا بات. اب جس کے اندر غلاظت بغض آل پیغمبر ہوئے، واہ پھر آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کتنا ٹھیک کر لیں. گندگی نہیں. واہ اللہ باخدا ہمیں کوئی دشمنی ہمارے کوئی کاروباری جھگڑے. دنیا میں مجھے فخر ہے کہ میری دوستی کی وجہ بھی علی ہے، دشمنی کی وجہ بھی ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا بات کیا بات. اتنی آدھی رات کو اتنے لوگوں کا اتنا عظیم الشان اجتماع کیوں ہے؟ علی کے لیے. سبحان اللہ. واہ واہ. آج نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ایسی مثال دینا بھی کفر سمجھوں. اگر یہ زبان فضائل علی نہ پڑھے، کل کو یہاں تنہا بیٹھوں، ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب ہے میرے لیے نہیں آئے. ہائے ہائے کیا بات. جو محبت علی کی وجہ سے مل رہی ہے، 4 بندوں کی نفرتیں مل جائیں تو کیا ہے؟ جب دوستی علی کی وجہ سے دشمن نہ ہو جائے. کتنا خوبصورت پیغام دیا میرے بھائی ہاشم نے. ایسے علماء کے گھر کی دہلیز پہ میں گدا کر بننے کے لیے بیٹھنے کے لیے دیا، جو گھر ولایت کی بات ہے. کیا بات. جو گھر علی حسین کی بات ہے. ہائے ہائے. لیکن یہاں معیار یہ بن گیا ہے، اسی بندے کو عالم سمجھنا ہے جو علی پہ بحث کرے.
बार बार हर तकरीर में कह रहा हूँ, मेकअप पे ना जाओ, गेटअप पे ना जाओ, चेहरे ना देखो, मोहरे देखो। क्या बात, कहाँ सी बात हो रही है? क़यामत वाले दिन कब्रों में किसको जवाब देना? मुझे देना है। मजलिस में किसको तार की ये पूछा जाए? मुंह दिखाना है अली को। तुम्हें अली ने जमाने में अपनी वजह से पहचान दी है। शिया ने अली से प्यार किया, और जिनकी वजह से पहचान है उसी का नाम लेने से गिरे। हमने भी अली का नाम लिया, तुम ना ले, जरूरत तेरी अली को। तू अली की गवाही नहीं दे रहा, अली अपने मर्जी के बंदों से अपनी गवाही नहीं दे रहा। क्या बात, हुसैन के सर की तरफ हाथ करके मैं गवाही देता हूं तूने नमाज कायम करी। मैं होता हूं हुसैन की नमाज पे गवाही देने। मैं खड़ा था करबला में, मैं गवाही दूं हुसैन की नमाज पे। अल्लाह हुसैन की नमाज देखेगा या मेरी गवाही? फिर अकल का दुश्मन ना बन, कब्र को पत्थर ना बना, घर बना। इसका मतलब है कि सलात कोई और है। अब ज़ियारत पढ़ हुसैन, देख तुझे हुसैन जवाब देगा। मैं गवाही देता हूँ तूने विलायत को कायम करके दिखा। तूने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, विलायत अली को नहीं। आज अपने होके मदरसों के मुनकर, आज अपने होके अज़ादारी के मुनकर। मैं मिंबर की बुलंदी पे कह रहा हूँ, मौला सैयदुल साजिदीन के तबूत की बरामदगी है, वो कुरान मिंबर पे है। यकीन नहीं करोगे, अगर बंदा यूं भी इशारा कर ले तो ये कसम के बराबर है। कुरान लाओ मेरे सर पे, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, चादर सैयदा की कसम, मौला अमीर की आखिरी सजदे की कसम, 14 की तहारत और सदाकत की कसम, इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी। बावजूद बैठा हूँ सैयदुल साजिदीन के नूरी महल की बरामदगी, मुझे इस शहजादे की इज्जत की कसम। कोई किसी की जाती खुशनुदी के लिए नहीं, किसी की जाती रजा के लिए, किसी मंसूबे के तहत, किसी फितने और फसाद के लिए नहीं, अपनी कौम की इस्लाह के लिए, अपनी कौम की बका के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए मैं पैगाम दे रहा हूं। अगर तुम यहाँ पे दियारे गैर में आके बैठे हो तो मैं अपनी नस्लों को ये नहीं बता के जाना कि मैंने लंदन में यूके में घर कितने बनाए, तुम्हें ये बताना है कि हमने तुम्हें हुसैन कितना सिखाया, हमने तुम्हें अली कितना सिखाया। ये जो हम पाकिस्तान में वतन छोड़ के यहाँ आके बैठे हैं, मैंने अशरा मुहर्रम में भी कहा था, पाकिस्तान में 5-5, 7-7 मजलिस से दिन में हाथ जोड़ के माफिया मांग के आए। मौला हुसैन की इज्जत के समय ऐसे हाथ जोड़ के माफिया मांगी कि माफ कीजिएगा, नहीं आ सकूंगा, मुझे वहां जाना है। ये भाई है मेरे, ये गदीरी खानदान, ये मेरा भाई है, ये घर है मेरा, और मैं मिंबर में ऐलान कर रहा हूँ कि जब कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, मैं आने के लिए मैं यहाँ पे ना खतीब बन के आता हूँ, ना मेरा इनके साथ कोई खतीब का ताल्लुक है, भाई है मेरे लिए, मोहब्बत करते हैं मुझसे, मैं इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन जरूरत है अब यहाँ। मैंने इनसे ये वादा मैंने लिया था कि मुझे सईद ज़ैनब साहब, मेरी मजबूरी थी, मैं इनसे वादा कर चुका था कि मैं इस्लाम पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद चला जाऊंगा, मेरे पाकिस्तान में वादे हैं। लेकिन यूं मैंने जब बदलते हुए हालात देखे तो मैंने कहा बंदा हाथ छोड़ के, मोर्चा छोड़ के चला जाएगा, फिर कहा जाएगा जी मुहर्रम में तकरीर की, देखा जी पैसे बटोर रहे थे, किसी न किसी साजिश के तहत आए थे, किसी न किसी एजेंट थे। अगर एजेंट होने की बात करनी है ना, बड़ी तहकीक वसी है, फिर खाते खोलने पड़ेंगे कि किसको कहां से कितने पैसे आते हैं। हम बड़े मासूम नहीं, कोई ऐमी रोटी को चोची कहने वाले नहीं हैं हम, कि यहाँ के मिनट बैठ के मजे बड़ी शुरू करती हूँ, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सारे जिसके सारे खाते हमें पता है,
کہاں سے تنخواہیں آتی ہیں؟ ہم نے سائیکل سے لینڈ کروزر کا سفر نہیں کیا، کھلی کتاب ہے، خدا کا واسطہ میرا پیغام بھائی سمجھ کے سننا، بیٹا سمجھ کے سننا، میرے اندر کا درد ہے، میں آپ کو نہیں سناؤں گا تو کچھ کو سنیں، لیکن اب ضرورت ہے. آج ہمیں کہہ دیا جاتا ہے، مجھے دکھ ہے، انتہائی دکھ ہے کہ آپ اپنی ایک تنظیم بنائیں مجلس کے نام پہ اور انکار بھی مجلس کا کر دیں. ہم آپ کی تنظیم کے منکر نہیں، آپ اکٹھے ہوں، آپ جس چیز کو بھی مجلس کہیں، مجلس سے وہی اچھی لگتی ہے جس کا تعلق حسین سے ہوتا ہے. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سید ناصر جعفری سے، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر ان کی کوششیں کامشیں نہ ہوتی تو ہم کہاں آتے ہیں؟ وہاں سے ہمیں اٹھا کے یہاں تک پہنچانا، آپ چیروں کی زیارت کروانا، پورا سال میں ممبر پہ خوشامد کرنے کا، خوشامد اور تعریف صرف آل محمد کی ہے. یہ ممبر 14 کی تعریف کے لیے بنا ہے، بندوں کی تعریف کے لیے ہے ہی نہیں. جو بندہ اس ممبر پہ بیٹھ کے کسی بندے کی رضامندی کے لیے، رضا کے لیے تعریف کرے، اگلے دن وہ گونگا ہو جاتا، ممبر پہ نہیں آتا. یا زبان سے 14 تاثیر واپس لے لیتے ہیں کہ ہم نے تجھے اپنی نوکری کے لیے چنا تھا، میں آپ کے بندوں کی خوشامد کر رہا تھا. یہ صرف 14 کی عزت کے لیے. واللہ خدا میں نے انہیں قریب سے دیکھا، پورا سال ان کی کوشش یہ ہوتی ہے فلاں ذاکر کو بلائیں گے، فلاں خطیب کو بلائیں گے، وہاں مجلس ہونی چاہیے، وہاں وزاری ہونی چاہیے. وہاں پہ ہم آتے ہیں، بابا جی سید صاحب مجھے مولا کی قسم، عادل شاہ جی، کتنے ذمہ دار شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، اداروں کے سربراہ موجود ہیں. میں حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج تک اس شخصیت نے ہمیں منع کیا ہو کہ آپ نے فلاں بارگاہ پہ نہیں جانا، اس بندے کے ساتھ میری نہیں بنتی، آپ نے اس کی مجلس نہیں پڑھنی، فلاں کی مجلس نہیں پڑھنی، میں نے کہا حسین کی مجلس جہاں بھی کوئی آپ کو بلائے آپ جائیں، ذکر حسین کہنا چاہیے. حسین کے ذکر کے لیے عمران بھائی آپ تائید فرمائیں، ذکر حسین کے لیے انہوں نے ہمیں نگر نگر بھیجا. واللہ خدا نہ دنیا داری کی سودے بازی کی ہم نے، صرف اس لیے کہ یہاں ضرورت تھی، یہاں پیغام حسین تھا. اگر ہمارے آنے کی وجہ سے آپ کا معاشی قتل ہوا ہے تو آپ ہمیں ویسے بتا دیں. مجھے حسین کی قسم، ہم پھر بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ممبر کی بلندی پہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو معاشی مجبوری ہے، آپ اس لیے ہمیں برداشت نہیں کرتے، میں ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں مجلس ہم پڑھیں گے، جو بھی مومنین دیں گے ہم آپ کو جمع کروا دیں گے. اب اس سے زیادہ کیا اتحاد بین المومنین ہوگا؟ آپ میرے ساتھ وعدے میں ہیں سرکار، ہم دینے کے لیے تیار. لیکن آپ مجلس کے کیوں منکر ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو مجلس پہ جانے سے روک رہے ہیں؟ نارتھ ہمپٹن میں سالانہ مجلس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ چوپ کریں گے تو پھر غلط فہمیاں بڑھیں گی. کتنے سالوں سے مجلس ہو رہی ہے، آپ مجھے بول کے آپ ہر زبان بولیں گی. آپ نے وہاں پہ کبھی سنا ہے کہ پڑھنے والے نے کسی نے آپ کو علی اللہ کے نعرے لگوائے ہیں؟ 4 بندے نہیں کہہ رہے، باقی اسپین سے وہاں کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. بندے چوپ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تائید کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں صرف اس وجہ سے کہ وہاں فضائل امیر المومنین پڑھے جاتے ہیں. میری جعفری صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، میں ممبر پہ ہوں، ان سے بے شک قسم دلوا کے پوچھ لیجیے گا، میں ممبر سے آپ کو اتحاد بین المومنین کے علاقے مجلس میں پیغام دیں گے. ہم پھر بھی آپ کا احترام کرتے ہیں. میں آپ کو آج عشرہ سجادیہ کی الوداعی مجلس میں غدیری خانوادہ کے زیر اہتمام جو یہ عزا کا سلسلہ بچھا تھا، اتنے بڑے عزائی خاندان میں آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. ایک قدم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ آنا چاہیں آپ مجلس میں آئیں. آپ کو اس مجلس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے، آپ پورا دن اس مجلس میں ممبر پہ بیٹھیں، پڑھنے والے ذاکرین خطبہ کو سنیں. جس بات پہ آپ کو شبہ ہو کہ یہ بات خلاف شرع خلاف مذہب ہوئی ہے، اس بندے سے جا کے اس کی وضاحت پوچھیں. اگر وہ آپ کو وضاحت قرآن و فرمان معصوم کے ساتھ نہ کر سکے، وہ بندہ دوبارہ یہاں نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے آپ کی، میں یہ اعلان کر سکتا ہوں سرکار میں نے بغیر اجازت کے کی، وہ بندہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ بات کہہ دینا دور بیٹھ کے یہ بنتا ہے.
علی کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے نبی کے دماغ پہ شک کیا تھا. حسیان کی تہمت پہلے دن کیوں نہیں لگی؟ جب وہ کہہ رہا تھا اللہ کو مانو اس دن کیوں نہیں کہا؟ جب اس نے کہا مجھے نبی کو اس دن کیوں نہیں کہا؟ آخری دن پہ حسیان کی تہمت کیوں لگائی؟ صرف فضائل علی کی وجہ سے کہ غدیر سے لے کر رحلت تک نبی کی زبان سے جو لفظ بھی نکلا ہے علی کی فضائل کا نہیں. کیا بات، واہ واہ واہ. سوائے فضائل کے مشرک ایک آخری پیغام 2 منٹ کا سنو اور ذہن پہ تمام کروں. ایک حملہ ہوا تھا حسین کے عزاداری ماتم شبیر پہ، زنجیر زنی پہ. میں نے وہ میرا حق بنتا تھا. میں نے کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ حملہ تھا حسین کی عزاداری پہ. آپ کے بے شک سمجھانے میں غلطی تھی، آپ یہ بات مان گئے کہ ہمارے سمجھانے میں غلطی تھی، لیکن آپ یہ تو بات مانے نا کہ کچھ لوگ غلط سمجھے. تو پھر ایسی بات کیوں کی جاتی ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک غلط پیغام پہنچے. جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ آپ سے کل پوچھیں گے کہ ہمارے مذہب کے علماء ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ماتم حسین نہیں ہونا چاہیے، زنجیر زنی نہیں ہونی چاہیے، مہندی نہیں ہونی چاہیے، علم نہیں ہونا چاہیے. کس مذہب کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں؟ وہ میرا حق بنتا تھا. ہم نے آزاداری کا تحفظ کیا، پیغام منبر سے دیا، آزاداری کے حوالے سے دیا. آپ نے فتوے کی زبان میں بات کی تھی، میں نے فتوے کی زبان میں آپ سے بات کی. ہم نے آپ کو پہلی بات میں نے منبر سے کہا تھا کہ آزاداری فتووں کی محتاج نہیں ہے، اس کا تعلق اصول سے ہے. آزاداری روح دین ہے. واہ کیا بات. یہ دین کی روح ہے. بے شک آپ کی سمجھ میں خون کا بھروسا نہیں آتا تو یہ ماتم عشق ہے. عشق ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. جنہوں نے دیکھا تھا نبی کا دانت زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا تھا، وہ قابل احترام رہ گئے تھے. ایک نے دیکھا نہیں تھا، اس نے کرم میں بیٹھ کے سنا تھا، اس نے پتھر اٹھا کے 32 کے 32 توڑ دیے تھے. شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا. شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا. پھر نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ اویس کو زندہ گرفتار کر کے لے آؤ، میں اس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا، تو نے اپنے بدن سے خون کیوں نکالا. نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے. تو گناہ کی تعریف یہ ہے، گناہ اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے. جو چھپ کے کرو وہ بھی گناہ، جو کر کے پچھتاؤ وہ بھی گناہ. جو چھپ کے کرو وہ بھی گناہ، جو کر کے پچھتایا جائے وہ بھی گناہ. زنجیر کا ماتم گناہ ہوتا، ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم بازاروں میں کرتے ہیں، ہم چوکوں میں کرتے ہیں، بندے ہاتھ پکڑتے ہیں. ماتمی پھر بھی کہتا مجھے اور کرنا ہے، مجھے اور کرنا ہے، مجھے اور کرنا ہے. رہ گئی پچھتانے کی بات. حسین کا ماتمی ہلکا ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے، نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں. لوگوں نے اپنے خود کو شہید کروا لیے، انہوں نے اپنے خودکش کو شہید کہہ لیا، انہوں نے اپنے شہداء پہ خودکشی کا الزام لگایا. نہیں جی حسین کا ماتم حسین پہ خون نکالنا چاہیے. آپ میں نے محرم کی وہ ویڈیو کلپ موجود ہے پوری دنیا میں گیا. لوگوں نے آدم نے خون بہایا کرو، ابراہیم کا خون بہایا، موسیٰ کا خون بہایا. خود میرے مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. ہاں کتابوں سے ثابت ہے، جنگ صفین سے واپس آئے، وادی کربلا سے گزرے. ایک کتاب کہتی ہے علی کی پیشانی سے خون نکلا، ایک کہتے ہیں علی کے پاؤں سے خون نکلا. آواز امیر پروردگار لہو کیسا؟ فرمایا حسین کی زمین ہے. اب نانا فیصلہ مسئلے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس حسین پہ خون نکالنا حسین کے اپنے باپ پہ واجب ہو. قرآن کی آیت نہیں ہے، خدا کہتا کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا؟ منزل الذی یقرض قرض حسنہ، کون ہے جو اپنے خدا کو قرض دے گا؟
جاؤ قرآن کی آیت مولوی کے سامنے رکھ کے پوچھو یہ اللہ کون سا قرضہ مانگ رہا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا تم نمازیں پڑھو میں تمہارا مقروض ہوں، تم روزے رکھو میں تمہارا مقروض ہوں۔ اللہ کہتا کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ قرضہ بھی عام نہیں، قرض حسنہ دے گا، قرض حسنہ دے گا۔ ایک بندے نے امام صادق سے آ کے پوچھا تھا مولا یہ کون سا قرضہ ہے جو توحید مانگ رہی ہے؟ امام نے فرمایا جس نے میرے جد کی عزاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے توحید کو مقروض کر لیا۔ مقروض ہے توحید اس کی جس نے حسین کی عزاداری پہ، اور خرچ ہوتا ہے ہمیشہ استطاعت کے مطابق۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لہو تو ہے نا، منت کر کے جا رہا ہوں زندگی میں ایک دفعہ حسین کو خون کا پوچھا ضرور دینا۔ مجھے عزت حسین کی قسم کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ کربلا میں عاشور کے دن کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ ایک کہہ رہا تھا پہلے میں حسین پہ مروں گا، دوسرا کہتا تھا پہلے میں مروں گا۔ تو پھر کیا کریں؟ اس موت کو کیا کہیں؟ کیا تھی یہ موت؟ جنگ کرنے کے لیے نہیں، وہ پولیس کو کہہ اٹھا کے لے جائے جی اب رہنے دیں، مجلس میں ڈسٹرب کریں، وہ گاڑی کا تو پارک کرے اوپر سے اعلان کرے مجلس میں تو جو ہے میری طرف سے کیا ہوا؟ ہر ایک صحابی کہہ رہا ہے میں حسین پہ ماروں، میں اپنے آپ کو حسین پہ ماروں، میں اپنے آپ کو ماروں، میں اپنے آپ کو ماروں۔ ایک دوسرے سے تلواریں کھینچ رہے تھے، نہیں میں، نہیں میں، نہیں میں۔ کبھی تو زنجیر کا ہوتا ہوا ماتم دیکھنا، ایک پکڑ رہا ہوتا دوسرا کہتا نہیں میں ماروں، نہیں میں ماروں گا۔ یہ کھینچا تانی کو پکڑنا کربلا میں ہے۔ حبیب کہہ رہا پہلے میں، جون کہہ رہا پہلے میں، ہر کوئی کہہ رہا میں حسین پہ مرنا چاہتا ہوں، میں حسین پہ مرنا چاہتا ہوں، میں حسین۔ مجھے میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، اگر قیامت والے دن مجھ سے آج پوچھا جائے کہ تو قیامت والے دن کس عمل کو لے کے کھڑا ہوگا، مجھے اپنی خطابت پہ فخر نہیں، مجھ سے وہ فضائل پڑھ ہی نہیں گئے جو کہہ چاہوں، مجھے اپنی نمازوں پہ ناز نہیں، میری تصورات سے خالی رہی نہیں، مجھے اپنے روزے پہ ناز نہیں، ایک ہی چیز پہ مجھے فخر ہے، وہ ہے میری پشت پہ حسین کے ماتم کا نشان۔ اور مجھے خوشی ہوئی میرے بھائی ہاشم اللہ بدی نے 3 دن پہلے مجھے بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا یہیں پہ ایک مولوی نے اس نے حسین کی زنجیر پہ نکلنے والے لہو کو ایک انتہائی گندی مثال دی۔ میرے بھائی ہاشم نے کہا کہ میں نے اسے منہ پہ کہا کہ قیامت والے دن میری بخشش میرے امامے کی وجہ سے نہیں، حسین کے ماتم کی وجہ سے۔ زہرا مجھے یہ نہیں پوچھے گی تو کس مدرسے میں پڑھا ہے، کتنی تقریریں کی ہیں، زہرا دیکھتی ہے تو پشت کا ماتم دیکھتی ہے۔ آپ کا حملہ آباداری پہ تھا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ اگر آپ نے وضاحت کی تھی تو اس وضاحت میں آپ کی معذرت ہونی چاہیے تھی۔ اس جملے میں یہ کہا گیا کہ اس جملے پہ اس موضوع پہ فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو یہ پہلے بتائیں کہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا، فساد کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نہ آزاداری پہ حملہ کرتے نہ جواب سنتے، حملہ ہوا تو جواب ہوا ہے نا، تو ہماری مجبوری ہے، ہم تحفظ آزاداری کے لیے یہاں پہ آئے، ہم کیسے لوگوں کے عقیدے خراب ہونے دیں؟ اور رہ گئی ٹی وی کی نشریاتی ادارے کے سراج شاہ صاحب حصہ ہیں، پروگرام کرتے ہیں، یہ دور ہے کہ آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ میری قوم میرے مذہب کے شاعر کو ہونا چاہیے، لیکن وہ چینل حسین کے منظور کردہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ حسین کی بات، اندر کی بات، اختلاف کی بات۔ اگر آپ نے مجتہدین کے فتووں سے ثابت کرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کا کلمہ تو نہ مسلط کریں، آپ اپنی مرضی کی سوچ تو مسلط نہ کریں۔ مجتہدین میں تو بہت سارے مجتہدین ہیں، پھر آپ ہر ایک کو لکھیں، ہر ایک کو پڑھیں کہ کیا کہنے والا کیا کہہ رہا، کس نے کس بارے میں کیا لکھا ہے، پھر آپ فیصلہ قوم پہ چھوڑیں۔ آپ کا کام نشریات دینا ہے، شریعت نافذ کرنا نہیں۔ آپ نشریاتی ادارہ ہیں، شریعت نافذ کرنا آپ کا کام ہے، قوم تک حقائق پہنچانا آپ کا کام ہے۔ آپ قوم تک حقائق پہنچائیں، آپ ہم سے معذرت نہ کریں، آپ حسین سے معذرت کریں، آپ وقت کے امام سے معذرت کریں، آپ کے اس ایک غلط پیغام کو جس کو آپ نے مانا کہ آپ کا غلط پیغام تھا،
آپ کو کیا پتا کہ کتنے لوگ عبادت سے محروم ہیں، کتنے لوگ اس عبادت سے محروم ہیں. حسین کے عزاداری کو، حسین کے شعائر کو آج آپ واجب اور مستحب میں، میں ایک لمحے میں آپ کو صرف اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی، میں ایک لمحے میں ختم کروں. قبلہ تشریف فرمائے، حیدر مہدی زیاد صاحب تشریف فرمائے. بہت سی واجبات میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجبات کے ساتھ ہونے کی وجہ سے واجبات ہو جاتی ہیں، جو مقدمات واجب ہو جاتے ہیں. مثلا نماز واجب ہے، لیکن وضو اگر نماز کے لیے ہو تو جب تک وضو نہیں نماز نہیں. وضو مقدمات میں سے واجب کا یہ مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے. وہ واجب ہو گیا جب وہ نماز کے ساتھ ہو. ایسے حسین کی عزاداری واجب ہے. اب عزاداری کے ساتھ جو بھی چیز آئے گی وہ خود بخود واجب ہو جائے گی. عزاداری حسین کی محبت جو ہے میری طرف سرکاری حسین کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو جب خدا محبت مانگ رہا ہے کہ دو محبت تو پھر کس طرح مانگ رہا ہے؟ زبان سے. حسین خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے 14 کی تم سے محبت چاہیے. اب مجھے اظہار کرو کہ کیسے دے رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو کلمہ پڑھ کے دے رہے ہیں، محبت ہے یہ تو تمہارا عقیدہ ہے. یہ تو تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ تو تم نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین ہے. پھر بتا کہ وہ مقدمات کہاں سے ہیں. اس لیے مودت اگر ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ مودت صرف زبان سے نہیں، ہاتھ سے بھی اظہار کرو، خون سے بھی اظہار کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاش حسین ہم کربلا میں ہوتے، ہم تو اس پہ قربان ہو جاتے. یہ ہماری کاش جو ہے نا، یہ اس بات کے دلیل ہے کہ زیارت حسین دعویٰ ہے، زنجیر اس کی دلیل ہے. اگر ہم کربلا میں ہوتے، واقعہ کربلا دیکھ کے نہ آتے، ہم اپنے آپ کو کاٹ لیتے. بے شک یہی ہے نا. بے شک اگر ہم حسین کربلا میں ہوتے، ہم اپنے آپ کو کاٹ لیتے. بے شک تجھ پہ قربان ہو جاتے. قربان کس طرح ہوتے؟ زخمی ہوتے. تو یہ کاش عمل میں کیسے بدلے گی؟ یہ ماتم شبیر حسرت کو عمل میں تبدیل کرتا ہے. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. آپ اس کو کوئی پابندی کی گرہ آپ اس پہ لگا ہی نہیں سکتے. میں آپ کو اس مجلس سے سجدہ سجادیہ میں سلندر کے مرکزی اجتماع میں یہ پیغام محبت سے دے رہا ہوں. آپ اتحاد بین المومنین کے لیے آئے میدان عمل میں. اتحاد بین المومنین دو صورتوں میں ممکن ہے. علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں، عزاداری حسین پہ سمجھوتا. دو چیزوں پہ آپ سمجھوتا نہیں کریں گے. آپ مجھ سے لہو مانگے میں خون دوں گا. آپ ہم سے کہیں کہ آپ کی یہاں ضرورت ہے، میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں. آپ آل محمد کی وکالت کے لیے پچھلے دنوں حملہ ہوا ہے. ایک شخص نے مذہب حقہ کے پہ حملہ کیا ہے. اس ملعون کا نام اسرار راشد. میرے بھائی ہاشم رضا نے بڑا خوبصورت اسے فوراً چیلنج کیا کہ جب چاہو جس وقت چاہو جہاں مناظرہ کرنے کے لیے تیار. ہم آل محمد کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے میدان عمل میں. مالک ان کی توفیقات میں تو حسین تو عمل مانگتا ہے نا سرکار، ذاتی نعرے تو نہیں مانگتا کہ صرف گھر میں بیٹھ کے نعرہ بلند کر دیا جائے. حسین عمل مانگنا ہے. میدان عمل میں کون اترنا؟ کوفے والے بھی کہہ رہے تھے کہ غلط ہوا جو حسین کو گھیر لیا جاتا، لیکن وہ کوفے والے تاریخ کا حصہ نہیں بنے. حصہ وہ بنے جو کربلا میں آ گئے تھے. لہٰذا اگر ماتمی ہو تو حسین کی عزاداری پہ سمجھوتا نہیں، علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں. آپ یہ دو ستون ہے جس پہ میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے. اگر یہ ستون گر گئے تو چھت گر گئے. آج شاعر حسینی پہ حملہ ہو رہا ہے. آج پوچھ رہے مہدی کہاں پہ ہے. پچھلے دنوں یہ ایک پروگرام میں مولوی شیعہ مولوی وہ کہہ رہے یہ مہندی کا جو وجود ہی نہیں تھا. کربلا میں کہاں مہندی ہوئی تھی؟ تو کربلا میں پانی بھی نہیں تھا تو سبیلے کیوں لگاتے ہو؟ حسرت ہے نا کہ مولا وہاں پانی نہیں تھا ہم پلاتے، مولا وہاں مہندی نہیں تھی ہم سجاتے، وہاں جھولا نہیں تھا ہم بناتے، تیرا جنازہ نہیں اٹھا ہم اٹھاتے. عزاداری حسرت ہے، کسی کی حسرت پہ پابندی نہیں ہوتی. یہ
बात ज़हन में रखिएगा, हुसैन के सामने मत आइएगा। मुझे गालियां दें, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप काफर लिखें, मुशरक लिखें, मुझे कोई बहस नहीं। मेरे पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है कि मैं आप पे बहस करूं। लेकिन हुसैन के मुकाबले में ना, यजीद तख्त लेके आया था, लानती हो गई। हुसैन अपने मुकाबले पे आने वाले को गाली बना के भेजते हैं। वाह, आप हुसैन की बात करें, मैं आपके पाँव की जूती उठा के अपने सर में। फितना और फसाद हमने नहीं फैलाया। आज कहा जाता है जी मातम हुसैन सिर्फ इसलिए रोकते हैं, इससे लोगों में नफरत पैदा होती है। तुमने लोग देख रहे हैं या हुसैन देखना है? बस ये बात करते नहीं, लोग देखते हैं, उनको नफरत होती है, वो कहते हैं वो तुम ये तो अपने जिस्मों को काट रहे हैं। वो जब तुम्हें सफा और मरवा में दौड़ते देखते हैं, वो फिर भी कहते हैं कि पागल हैं। वो तुम्हारा रोजा देखे कहते हैं किस लिए भूखे बैठे, जो तुम्हारे पूरे दीन को मजाक करे। रसूल पत्थर खाते रहे, रसूल ने तबलीग छोड़ी। और मैं एक ही जुमला कहूंगा, इस जुमले में पूरी मजलिस नहीं, पूरा अशरा पढ़ने लगा हूं। अगर किसी गली में कुत्ता पागल हो जाए तो कुत्ता बांधते हैं, गली नहीं छोड़ते। हाय 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 वाह वाह, हुसैन नहीं छोड़ना, हमें किसी की इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं। आपके मशवरे का शुक्रिया, सलाम। हम जनाब हुसैन नहीं, हमें माँ ने घुट्टी में दिया है। मैं नहीं, आप सारे भी बच्चे थे, हम माँ की गोद में आए। जाकर नाम लेता था हुसैन का, माँ हमारा हाथ पकड़ के सीने में जो गोद से सीखा हुआ हो ना, वो आदत नहीं, वो फितरत हो। आदतें बदलती हैं, फितरतें नहीं बदलती। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, अगर हुसैन का मातम इस जमाने की गलतियों में ना होता तो वो यहाँ का इस्म आज़म होता। हाँ, तुम्हारा इस्म आज़म बनेगा जब तुम्हें हुसैन करबला में निखार के वहाँ हशर में खड़ा करेगा, फिर तेरी पुश्त का नूर चमकेगा। ये वो इबादत है जो सिर्फ तूने हुसैन की कुर्बत के लिए की, उसमें कोई मिलावट नहीं। फक्त हुसैन की। हुसैनी हो तो फिर कोशिश करना कि किरदार यजीदी ना, कोई जरूरत नहीं है हुसैन को ऐसे मातमी की जो शराब भी पी और मातम भी करे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। शराब पी के कोई यजीद पे लानत करता है, फिर लानत सफर भी करते हैं, लानत उसी के ऊपर ही पड़ती है। अपनी मनसब को पहचानो कि तुम वो कौन, तुम मिशन तौहीद के अलम बरदार हो। वादा अल्लाह का था, पूरा तुमसे करवा रहा है। हुसैन का नाम चाहे जो भी हो जाए कायनात में, तुम ना करोगे आसमान होता है, रोता या नहीं रोता, जमीन होती है, मलाइका होती है, किस किस को रोते? हुसैन को तो खुद तौहीद रोती है। अगर कोई बंदा कहे ये कैसे कह दिया तौहीद रोती है, जो वो पर्दे में बैठा रो रहा है वो हुसैन का बेटा बन के नहीं रो रहा। कम से कम आज कोई बंदा ना पूछे कि हुसैन के गम में खून निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज ना कोई बंदा पूछे, क्योंकि आज इसका तबूत आ रहा है। ये क्या होता था? ना बोलो ना, क्या होता था? खून। अब मुझे बोल के बताओ, सजाद फतू का मोहताज था, वक्त की हुज्जत लहू भी रोई, सिर्फ इसलिए रोई कि मेरे बाबे को अगर रोने को दिल बने तो हक ये है। और फिर सजाद
آپ کی نسلوں میں یہ سلسلہ داری قائم اور دائم فرمائے. آپ کے بھائیوں کے جوڑ سلامت رہے, خاندان کی پریشانیاں حل ہوں, آپ کے بزرگوں کا سایہ سب پہ رہے. آپ نے حسین کی سب بچائی, ہم آپ کے ممنون ہیں. آپ نے شکریہ ادا کیا قوم کے ہر فرد کا. میں پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سباب پیدا کیے کہ یہاں 10 دن حسین کا دن ماتم ہوا. یہ ایک ایک آنسو آپ کو اجر میں ملیں گے. اشرا ختم ہو, ہاشم بھائی گھر میں بیٹھیں گے, آپس میں آپ بات کریں گے. بہت مومنین بھی تھے, انتظامات بڑے اچھے ہو گئے, ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں رہی. آپ کو اندر سے خوشی ہوگی. میں آپ کے یہاں خطیب بن کے نہیں آتا, بھائی بن کے آتا ہوں. میرا بدے ہاتھوں کے ساتھ ایک عقیدہ ہے, کم از کم آج یہاں سے مجلس ختم ہونے کے بعد ہر کوئی جائیں, آپ نہ جائیے گا, اکیلے یہاں پہ بیٹھیے گا, اپنے گلے میں کپڑا ڈالیے گا, ہاتھ باندھ کے کہے گا حسین کی ماں تیرا شکریہ. بی بی تو ہم غریبوں کے یہاں مہمان بنتی رہی ہے. میری شہزادی ہم اس قابل نہیں تھی کہ تو آتی. میری بیوی تو 10 دن آئی ہے, تو ہماری مہمان بنی ہے. میری شہزادی تجھے رونے کا حق ادا نہیں ہوا. بی بی ہم جھولے سجاتے رہے, ہم سجاتے رہے. آج کوشش کرنا, میں وقت سے زیادہ پڑ گیا, میں معذرت خواہ ہوں. مجھے 2 جملے اس بادشاہ کے ضرور. کل انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے ایٹن ہال میں جناب علیحدہ ٹرسٹ میں سید زینب صاحب کے پاس حاضری ہوگی. پوری مجلس فضائل اور مصائب سید الساجدین ہوں گے. فضائل بھی آپ کو چوتھے بادشاہ کے سنائیں گے. لیکن آج مجھے 2 جملے کہنے دینا. آج جس کی مجلس ہے نا سرکار, آج سے پہلے ہر مجلس میں, آج کے دن کے علاوہ ہر مجلس میں پڑھنے والا ذاکر کہتا ہے مومنوں کو روئے, ہو سکتا ہے آپ کے پہلوں میں سجاد بیٹھا ہو. پڑھنے والا ذاکر سارا سال کہتے ہو کہ ہو لگتا تیرے پہلوں میں سجاد بیٹھا ہو. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, آج یہ جملہ نہیں ہونا, کیونکہ آج جو سب کو رونے آتا وہ تھک کے تابوت میں سویا ہوا ہے. آج وہ جنہیں رونے آیا ہے, آج کسی کے پہلو میں اکبر بیٹھا ہے, کسی کے ساتھ حسین بیٹھا ہے, کسی کے ساتھ قاسم بیٹھا ہے. جو سب کو رونے آیا تھا, آج سب اس کو رونے آئے. آج سارے آئے سجاد. پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں, تم چادروں میں آتی رہی, چادروں میں جاتی رہی. میرا بادشاہ حسین اپنی بہن کی عزت کا واسطہ تمہارے چادروں کو کسی غیر کی نظر نہ لگے. تمہارے پردے سلامت رہیں, تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رہیں. خالی گود آئی ہو تو گود بھر کے جانا. آج اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا. آج کسی کے پاس اصغر کی ماں بیٹھی ہے, کسی کے پہلو میں اکبر کی ماں بیٹھی ہے. جو ہر مجلس میں آتا تھا, آج وہ تابوت میں آ رہا ہے. جنازہ ہے آج سید العابدین کا, جنازہ ہے آج سیدوں کے عزادار کا. اس سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں تھا. لیکن رونے کا حق ادا نہیں ہوا. سجاد نے رو کے کہا بابا دنیا میں جب بھی جاتا ہے, بابا اسے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بابا لوگ اسے غسل دیتے ہیں, بابا لوگ اسے کفن دیتے ہیں, بابا لوگ اس میں کفور منتے ہیں, بابا اس کا جنازہ جلوس میں اٹھتا ہے, بابا اسے قبر کی جگہ ملتی ہے. اللہ جانے کون بندہ چپ ہے, جنازے میں روتی آنکھیں اچھی لگتی ہے, جنازے میں چپ بیٹھا بندہ گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا. ہر آنکھ کو امام زمانہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. مجھے معاف کر دینا, حسین کا بیٹا رو رو کے کہتا تھا بابا لوگوں کے مرتے ہیں, غسل ملتا ہے, کفن ملتا ہے, کفور ملتا ہے, جنازہ اٹھتا ہے, قبر ملتی ہے. ہائے میرا بابا حسین تیری حرمت, جسے غسل اپنے نبی سے ملا, جس کا کفن نہیں تھا, جس کو کفور گرم ریت ملی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. دو جملے میں احتراماً کھڑے ہو کے مصیبت میں, کیونکہ جنازہ آ رہا ہے غیرت کے پروردگار. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں
سیدزادہ دعا لینے کے لیے جملہ میرے لئے. عباس سے بڑے بہادر کا نام ہے سجاد. سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی موڑ پہ مر جاتا. جاؤ جا کے پوچھنا مکتب کی کتابوں سے، ہر سر نیزے پہ سوار ہوا. غازی کا سر نیزے پہ نہیں تھا. یہ پورے رستے میں غازی کا سر گھوڑے کی گردن پہ لٹکا کے لے کے گئے. عباس کا سر جب بھی زیر پہ سوار ہوتا، عباس کا سر نیزے سے گر جاتا. ایک کمینہ سجاد کے قریب آ کے کہتا تیرے چچا عباس کا سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا، رو کے کہتا کیسے سوار ہو؟ میری ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے. عباس کی آنکھیں کھلی ہے. اب اللہ جانے کون بندہ امیر بن کے رو رہا ہے جسے عباس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی. ہر موڑ پہ سجاد کہتا رہا اماں ہاتھوں کا پردہ بنا لو، شراب پی رہے. کتنا مصائب پڑھوں، کتنا سنو گے؟ قرآن ہے مصائب کا سجاد. میر امیز کے شعر پہ قربان ہو جاؤں میں، میر امیز کے جملے پہ میں مر جاؤں. صحیح جگہ بھائی میر امیز کہتا ہے عابد کو نہ غذا نہ دعا دیتے ہیں، کہتی سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے. کہتی سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے. دو جملے سننا کیونکہ میں ویسے چاہتا ہوں جنازے کی برآمدگی جیسے ہوتی ہے. کبھی تم نے آباد گھروں میں اٹھتا جنازہ دیکھا؟ جن کے کوئی ہو نا، جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے نا، مد مستورات میں جنازہ لینے جاتے ہیں. سیدزادہ کون سا گھر ہے جس نے موت نہیں دیکھی ہوئی؟ جب مد مستورات میں جنازہ لینے کے لیے جاتے ہیں، پہلے کوئی بزرگ آتا ہے کہتا تم پیچھے رکنا، جنازے پہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، جنازے پہ بہنیں بیٹھی ہیں. پھر وہ عورتوں سے کہتا بہن کو پیچھے کر، بیٹی کو ہٹا، ہم جنازہ اٹھانے لگے ہیں. کوئی شریف سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہتی ہے تھوڑی دیر رونے دے، ابھی تو آئی ہے. اس نے ابھی بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا. مرد جب جنازہ اٹھاتے ہیں دروازے تک بہنیں روتی ہوئی آتی ہے، دروازہ آتا ہے بہنیں رک جاتی ہے، جنازہ چلا جاتا ہے. آج جس کا جنازہ آنا ہے اس جنازے پہ زینب رو رو کے کہتی ہے حسین کربلا چھوڑ، میرے سجاد کا جنازہ اٹھ گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جب میں کہوں پھر ایک موڑ پہ قتل نہیں ہوا، ہر موڑ پہ قتل ہوا. تم تھک گئے ہو. میں جملہ کہتا ہوں، جب سجاد کہتے نبھا کے کربلا آیا تھا، سجاد ساری کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑا ہوا. سجاد نے رو کے کہا چچا غازی بازو کٹوا کے فراق میں سونا آسان ہے، اکبر سینے پہ برچھی آسان ہے، قاسم گھوڑے کے سموں کے نیچے پوار ہونا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، لاشیں تڑپی آواز آئی پھر مشکل کیا ہے. برچھی آسان ہے تو مشکل کیا ہے، نیزہ آسان ہے تو مشکل کیا ہے. سجاد حسین کی قبر پہ گر گیا، رو کے کہتا لاشیں اٹھانا آسان ہے، ہر موڑ پہ شرابیوں کے مجمع میں ماں ننگے سر گزارنا مشکل. ہائے حسین کے، ہائے سجاد. ہر موڑ پہ قتل ہوا حسین کا بیٹا. نہیں شہادت پڑھتا ایک دن تو سننا، ایک دن سننا، میں خود نات لوں ایک دن سننا. میری حسرت ہے کہ جنازہ چیخوں میں آؤ. اسی جملے پہ بلند ہو کے برآمدگی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ زینب بی بی ہر ایک سے راضی ہو کے جائے، میرے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ رہے، تمہاری آنکھیں وضو کر سکے. کیسے قید تھا، صرف نقشہ بتایا جائے نا. سیدہ معاف کر دینا.
جب نقشہ بتایا جائے مومن تڑپ کے مر جائے. سجاد کی گردن میں توق, نہ سننا, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. اتنا میں نے پڑھا پردے کے ساتھ. ہاشم بھائی اجازت دینا, توق کے اندر لوہے کی میخیں تھی. نہ تو وہی وہاں پہنچا نہیں. توق کی ایک زنجیر ایک ملعون کے ہاتھ میں تھی, دوسرے ملعون کے ہاتھ میں تھی. کبھی بازار میں دائیں والا کھینچتا, میخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی جاتی. سجاد لے کے دہائے اللہ زہرا, مجھے اب پتا چلا تیرا پہلو زخمی کیسے تھا. اما قربان ہو جائے سجاد, آئے سجاد, اما تیرا سجاد قربان ہو جائے. کوفے میں گیا نا جب یہ کافرہ, کوفے میں حبیب کا بیٹا آیا. تاریخ کہتی ہے حبیب کی لاش 2 جگہوں پہ دفن, سار مکہ میں ہے جنت المعلی میں, بدن اس کا کربلا میں ہے. اس کا بیٹا آیا تھا کوفہ میں, اس نے تلوار نکالی ہوئی, حبیب کے بیٹے نے یوں اپنے سر میں پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا. جس کمینے نے حبیب کے سر والا نیزہ پکڑا ہوا تھا, اس نے اپنے بابے کا سر پہچانا. اس نے تلوار سے اس ملعون کا سر جدا کیا, اس سے اپنے باپ کے سر والا نیزہ کھینچا. حبیب کے بیٹے نے حبیب کا سر اتارا, اپنے امامے کے ساتھ لہو صاف کیا, حبیب کا منہ چوما, سینے سے لگا کے کہتا جس کے بیٹے جوان ہو, جو باپ نیزوں پہ سوار نہیں ہوتے, میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. سجاد نے منظر دیکھا, سجاد کڑیوں پہ تڑپ گیا, رو کہتا بابا میری مجبوری, بابا اس نے اپنے باپ کا سر لے لیا, میرے ساتھ میری ماں